اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب علم الفرائض میں ہے اور اس کا نام سراجی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد ہے اور کنیت ابو طاہر اور لقب سراج الدین ہے۔ یہ سجاوند کے رہنے والے ہیں، جو خراسان میں علاقہ ہے، وہاں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام سجاوند ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ علم فرائض، یہ کتاب چونکہ علم فرائض میں ہے تو علم فرائض کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے ان قواعد کا جاننا ہے جن سے ہر ایک وارث کا حصہ ترکہ سے معلوم ہو سکے۔ یہ تو علم فرائض کی تعریف ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ علم فرائض کا موضوع میت کا ترکہ اور اس کے مستحقین یعنی حقدار، غرض و غایت مستحقین ورثہ کو ان کا حق پہنچانا ہے۔ اور شرعی حکم کیا ہے؟ علم فرائض کا فرض کفایہ ہے۔ اور علم فرائض کی شرائط کیا ہے؟ تو کہہ رہے مورث کی موت، مورث کا انتقال ہو جائے، جس کا مال ہے اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس کے انتقال کے وقت جو ہے وارث موجود ہو، وارث باحیات ہو اور موانع ارث نہ پائے جائے۔ تو 3 شرطیں ہیں اور 3 ارکان بھی ہے۔ یعنی علم الفرائض کے ارکان میں سے 3 ارکان ہیں، 3 رکن ہیں۔ وارث یعنی حصہ پانے والا، مورث جس کا مال ہے، اور حق موروث یعنی وہ چھوڑا ہوا مال، ترکہ۔ 3 ہے، وارث، مورث، حق موروث یعنی چھوڑا ہوا مال۔ اور علم فرائض کے اسباب لیکن سبب کی بنیاد پر جو ملتا ہے کہ نسب حقیقی ہو، رشتہ جو ہے حقیقی رشتہ ہو، ایک نسب سببی ہے، جیسے مولا عطاقہ، آقا نے کسی آدمی نے کسی سے جو ہے دوستی کر لی اور کہا میرے مرنے کے بعد تم جو ہے میرے مال کے مالک ہوا، جبکہ اس کی اولاد وغیرہ کوئی نہیں ہے تو انہی کو ملے گا۔ یہ بحث آئندہ آئے گی۔ اور تیسرا ہے یہ زواج حقیقی یعنی حقیقی رشتہ داری، نکاح کا تعلق ہو، شوہر اور بیوی، یہ نکاح کا تعلق ہے۔ تو اس سب یہ اسباب جو ہے ایک نسب حقیقی اور نسب سببی اور نکاح ہے، اس سے جو ہے حصہ پانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اب کتاب کی بنیادی چیزیں یہ بتا دی یعنی علم فرائض سے متعلق۔ اب کتاب پڑھیے، آپ کے سامنے میں کتاب ہے، کتاب ہو تو ذرا پڑھیے عبارت۔ عبارت تو اب آواز نہیں آ رہی، دیکھیے میں پڑھ دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ حمد الشاکرین، شکر گزار بندوں کی حمد کی طرح۔ یہاں اصل میں عبادت کا حمد الشاکرین، یہ منصوب بنظیر خافض ہے، کاف کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ جو ہے نصب دے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب بنظیر خافض۔ حمد الشاکرین، شکر گزار بندوں کی تعریف کی طرح، حمد کی طرح۔ شکر گزار بندوں سے مراد اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ جس طرح وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح شکر گزار ہونا چاہیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اور درود و سلامتی ہو سب سے بہتر مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے خاندان پر، آپ کے اہل بیت پر جو ظاہری اعتبار سے پاک ہیں، وہ طاہرین، اور یہ باطنی اعتبار سے پاک ہیں،
اور طاہرین ظاہری اعتبار سے پاک ہے، باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے پاک ہے۔ طیب کہتے ہیں باطنی گناہوں سے پاک، اور طاہر کہتے ہیں ظاہری گناہوں سے پاک، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث پیش کی ہے صاحب کتاب نے، وہ تیمناً یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے، علم فرائض سے متعلق جو ہے وہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، یہ کہا ہے۔ تو یہ حدیث پیش کی تبرکاً اور تیمناً برکت حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے آپ ہدایہ پڑھے ہوں گے تو سب سے پہلے اقیم الصلاۃ کہا ہے طہارت کی بحث میں، وہ تیمناً یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہے صاحب کتاب کوئی آیت یا حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس کی طریقے میں کیا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا الفرائض، علم فرائض سیکھو، فإن وعلموها الناس، اور لوگوں کو اس علم کو سکھاؤ بھی، عام کرو، فإنها نصف العلم، اور یہ نصف علم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم فرائض کو نصف علم کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کے بہت سے اسباب بتائیں، بہت سے وجوہات اور توجیہات کی ہے، اس میں سے مختصر اور جو ہے 2-3 توجیہ بتا رہا ہوں کہ نصف علم فرائض کو کیوں کہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عموم بلوا کی وجہ سے، ابتلاء عام کی وجہ سے، کہ ہر آدمی اس میں یہ ہے علم فرائض سے متعلق جو ہے یعنی وابستہ ہے کہ بھائی کوئی کسی کا بھی انتقال ہوگا، مال چھوڑے گا تو ان کے وارثین کے درمیان میں تقسیم ہوگا، کس طرح سے تقسیم ہوگا اس علم کا جاننا ضروری ہے۔ تو اطلاع عام کی وجہ سے، چونکہ انسان اس علم کے محتاج ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائیے کہ نصف علم کہنے کی وجہ یہ بتائیے کہ انسان کی 2 حالت ہے، ایک حالت حیات اور دوسری حالت ہے حالت ممات، یعنی ایک ہے زندگی کی حالت اور دوسرا ہے کہ وفات کے بعد کی حالت۔ تو علم فرائض وفات کے بعد سے ہے، علم فرائض کا تعلق انتقال کے بعد سے ہے، اس اعتبار سے اس کو نصف علم کہا گیا۔ تو انسان کی 2 حالت ہے، ایک حالت حیات یعنی زندگی کے مسائل، اور دوسرا یہ ہے کہ وفات کے بعد کے مسائل۔ تو علم فرائض کا تعلق علم جو ہے وفات کے بعد سے متعلق ہے، اسی لیے اس اعتبار سے، اس حالت کے اعتبار سے اس کو نصف علم کہا دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائیے کہ نصف علم کیوں کہا گیا، تو اس کی وجہ اسباب ملک 2 ہے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری، غیر اختیاری۔ اختیاری کیا ہے؟ وہ بیع و شراء کرنا ہے، خریدتے ہیں بھائی، ہماری مرضی ہے خریدیں یا بیچیں، یہ اختیاری حالت ہے۔ اور اضطراری حالت ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے علم فرائض کا تعلق حالت اضطرار سے ہے کہ بھائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق میں جتنا حصہ مقرر کیا ہے اتنا ملنا ہی ہے۔ آپ سورہ نساء میں یہ پوری آیتیں اس کو ذکر کی گئی ہے، اس میں میراث سے متعلق کہ بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹا کو اتنا ملے گا، ماں کو یہ ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ سب کا متعین کر دیا ہے، وہ مجبور ہے اتنا دینے پر، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ مثال کے طور پر 2 لڑکے ہیں کسی کے، ایک لڑکا کروڑ پتی ہے اور دوسرا لڑکا جو ہے نہایت ہی فقیر ہے، لیکن اس کو حصہ دونوں کو برابر برابر ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو تنگ دست ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے اور جو مالدار ہے اس کو کم دیا جائے، ایسا نہیں۔ تو یہ حالت اضطرار ہے۔ تو پھر سنیے، سبب ملک حاصل کرنے کے 2 اسباب ہیں، ایک ہے حالت اختیار، ایک حالت اضطرار۔ تو علم فرائض کا تعلق کس سے ہے؟ حالت اضطرار سے ہے۔ تو پھر سن لیجئے، دوہرا دے رہا ہوں کہ علم فرائض کو نصف علم کیوں کہا گیا ہے، تو اس کے کئی وجوہات ہیں، حاشیے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے آپ نہیں لکھیں، 3 وجہ جو ہے توجیہ، 3 وجہ آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک پہلا ہے عموم بلوا، ابتلاء عام کی وجہ سے۔ دوسرا انسان کی 2 حالت ہے، ایک حالت حیات ہے، دوسری حالت ممات ہے۔ اور تو حالت حیات کے مسائل، زندگی کے مسائل الگ ہیں اور وفات کے بعد کے مسائل الگ ہیں۔ تو علم فرائض کا تعلق وفات کے بعد سے ہے، اس لیے کہا گیا اس کو۔ اسی طریقہ سے
सबब मिल्क के दो असबाब है, मिल्कियत हुसूल हासिल करने के दो असबाब हैं, एक है हालत इख्तियार, एक हालत इस्तरार, यानी हालत इस्तरार। तो ये कहा है कि यह हालत जो है इल्म फराइज का ताल्लुक हालत इस्तरार से है, इस एतबार से इसको निस्फ इल्म कह दिया गया। अच्छा, उसके बाद आप पढ़िए अल हुकूकुल मुतअल्लक़तु बितरकतिल मय्यित, बितरकतिल मय्यित, तरका मतरूका माल, मय्यित का मतरूका माल, छोड़ा हुआ माल। तो यहाँ से आप कहते हैं कि मय्यित जब माल छोड़े तो उससे कितने हक जो है वाबस्ता होते हैं, और तरका किसको कहते हैं? मय्यित का छोड़ा हुआ वो माल जिसके साथ किसी इंसान का हक वाबस्ता ना हो, उसको तरका कहते हैं। अब कहते हैं कि क़ाल उलमाउना ततअल्लक़ु बितरकतिल मय्यित हुकूकुन अर्बाअतुन मुरत्तबतुन, मय्यित के तरके से 4 हक वाबस्ता हैं, 4 हुकूक वाबस्ता हैं जो तरतीबवार है, बितरतीब, तरतीब के साथ जो है वो 4 हक मय्यित के तरके से मुताल्लिक होते हैं। जब मय्यित इंतकाल करता है तो उसका जो है हिस्सा, उसका माल, छोड़ा हुआ माल, उससे 4 हक वाबस्ता होते हैं। पहला क्या है? ज़बान सुनिए। पहला तजहीज़ व तकफीन, उसके माल से पहले दफन कफन में जो खर्च होगा उसको अदा किया जाएगा। उसके बाद जो माल बचा है, अगर कर्ज लिया था अपनी हालत सेहत में, जिंदगी में कर्ज लेकर के इंतकाल कर गया और कर्ज अदा नहीं किया था, तो उसे तजहीज़ व तकफीन के बाद जो माल बचा है उस माल से कर्ज की अदायगी होगी। कर्ज अदा करने के बाद अगर वसीयत की है गैर वारिस के हक में, गैर वारिस के हक में वसीयत की है, तो जो बचा हुआ है उसके 1/3 में, यानी 1/3 में वसीयत का नफाज होगा, वसीयत नाफिज की जाएगी। और चौथी, जब वसीयत देने का, वसीयत में जो माल है, जितनी वसीयत की है वो देने के बाद जो बच जाएगा तो वो जो है वारिसीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा, और वारिसीन का जो हिस्सा मुतय्यन है उस एतबार से तकसीम किया जाएगा। ये खुलासा है। फिर सुनिए, मय्यित के छोड़े हुए माल से 4 हक वाबस्ता है। पहला क्या है? तजहीज़ व तकफीन, दूसरा कर्ज की अदायगी, तीसरा यह है कि गैर वारिस के हक में अगर वसीयत की है तो वसीयत का नफाज, और चौथी सूरत यह है कि कि जो माल बच जाएगा वो वारिसों के हक में होगा, वारिस के दरमियान में हस्ब सियाम में शरई तकसीम होगा। अब इबारत सुनिए, क़ाला उलमाउना ततअल्लक़ु बितरकतिल मय्यित, बितरकतिल मय्यित हुकूकुन अर्बाअतुन मुरत्तबतुन। हमारे उलमा हनफिया फरमाते हैं कि मय्यित के तरके से 4 हक बितरतीब वाबस्ता हैं। अल-अव्वल युब्दअ बितकफीनिही, पहला हक क्या है? युब्दअ बितकफीनिही व तजहीज़िही मिन गैर तबज़ीरिन वला तक़दीरिन। पहला यह है कि यानी कफन और जो है कफन दफन पर खर्च किया जाएगा, मिन गैर तबज़ीरिन, बगैर तबज़ीर के, बगैर फजूल खर्ची के, वला तक़दीर, और बगैर बुख्ल करने के। तो अब देखिए 2 लफ्ज़ हैं, तबज़ीर और तक़दीर। तबज़ीर फजूल खर्ची, और तक़दीर यानी बुख्ल के साथ, बखीली के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। तो कफन दफन में जो है खर्च में कहा तबज़ीर ना करें, तो इस एतबार से तबज़ीर है कि मिसाल के तौर पर वो ये मर्द के लिए सुन्नत 3 कपड़े हैं और औरतों के लिए 5 है, तो मर्द को 3 के बजाय 4 दे दे, 5 दे दे, तो ये तबज़ीर होगा, फजूल खर्ची होगा। उसको 3 सुन्नत है, 3 से ज़्यादा देना तबज़ीर है, और 3 से कम कर देना, 2 दे, तो ये तक़दीर। अगर वसअत है माल के अंदर, बजाय 3 के 2 दे दिया, तो ये तक़दीर होगा। तो एक जो है ये कफन के देने, जैसे औरत के लिए 5 कपड़े होने चाहिए, कफन सुन्नत है, और अगर 6-7 दे दे तो ये तबज़ीर है, और अगर 5 के बजाय 3 ही दे औरतों को,
4 ہی دے تو یہ تقدیر ہے، جبکہ گنجائش ہے مال کے اندر کے 5 دے سکتے ہیں، لیکن کم کر دیا تو یہ تو تقدیر ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں نہ تقدیر کرے نہ تبذیر کرے۔ یا یہ مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں مثال کے طور پر 25 روپے میٹر والا کپڑا پہنتا تھا، لیکن اس کو کفن میں دے رہے ہیں 50 روپے والا، 50 روپے میٹر والا کفن دے رہے ہیں، تو یہ تبذیر ہے۔ اور اگر 25 کے بجائے 15 روپے والا میٹر جو ہے دیتے ہیں کفن میں، تو یہ تقدیر ہے۔ نہ تو اسی کو منع کیا گیا، نہ تبذیر کرے نہ تقدیر کرے، ہے نہیں۔ اور بھی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ مثال کے طور پر انسان کے 3 لباس ہیں، 3 طرح کے لباس ہیں۔ ایک لباس جو ہے عید اور خوشی کے موقع پر پہنتے ہیں، اور دوسرا لباس یہ ہے کہ دوستوں اور احباب سے ملنے جاتے ہیں تو وہ زیب تن کر کے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ گھر میں جو ہے لباس پہنتے ہیں کام کاج کے وقت میں۔ تو 3 طرح کا اس کے پاس لباس ہے۔ ایک ہے عید وغیرہ کے موقع پر جو لباس فاخرہ، عمدہ لباس، سب سے زیادہ عمدہ لباس پہنتے ہیں، اور ایک ہے دوستوں اور احباب کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے تو اس وقت میں جو لباس پہنتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ گھر میں جو لباس ڈریس پہنتے ہیں۔ تو 3 طرح کا لباس ہے۔ تو اگر آدمی جو ہے خوشی کے موقع والا جو ہے لباس وہی کفن میں دے رہا ہے تو یہ تبذیر ہوگا، اور اگر گھر میں جو پہنتا ہے لباس اسی درجے کا اگر کفن دے گا تو یہ تقدیر ہوگا۔ اور دوستوں سے جو درمیانی کیا ہے، دوستوں سے ملنے جو جاتے ہیں، احباب سے ملنے ملاقات کرنے، اس وقت جو لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں تو وہ لباس درمیانی ہے۔ تو کرے اس درجے کا دینا نہ تبذیر ہے نہ تقدیر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں کہا کہ سب سے پہلے جو ہے کفن دفن کیا جائے گا۔ کفن دفن میں جو ہے خیال رکھا گیا کہ 2 شرطیں لگائیے کہ نہ تبذیر کرے اور نہ تقدیر کرے، اور تبذیر اور تقدیر کی 3 طرح سے جو ہے تشریح کی گئی کہ تبذیر کے معنی آتے ہیں فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن میں ہے، اور تقدیر بخل کرنا، بخیلی کرنا، جتنا سے کام چل جائے اسے نہ کر کے اور بخل کرنا، یہ تقدیر دونوں سے منع کیا گیا ہے، تبذیر سے بھی منع کیا گیا اور تقدیر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ کفن میں تبذیر کیا ہے، جیسے مردوں کے لیے کفن سنت 3 ہے، 3 کپڑے ہیں، لیکن 3 کے بجائے 4 5 دے 6 دے تو یہ تبذیر ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور 3 کے بجائے 2 دے 1 دے تو یہ تقدیر ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے 5 کپڑے ہیں کفن میں، لیکن 5 کے بجائے 7 دے 8 دے تو یہ تبذیر ہوگا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر 5 کے بجائے 2 دے، یہ 2 ہی دے 3 دے تو یہ تقدیر ہوا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگا، اس کے ایک قیمت کے اعتبار سے تبذیر اور تقدیر ہے کہ زندگی میں وہ لباس پہنتے ہیں، مان لیا 25 روپے میٹر والا کپڑا وہ پہنتے ہیں، لیکن وہ دے رہے ہیں 40 روپے میٹر والا کپڑا دے رہے ہیں کفن میں، تو یہ تبذیر ہوا۔ اور تقدیر کیوں ہوا، 20 یا 25 روپے والا تو 15 روپے میٹر والا دے رہے ہیں، تو یہ تقدیر ہوا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی کے پاس 3 طرح کے لباس ہیں، ایک خوشی اور عیدین کے موقع پر جو پہنتے ہیں وہ لباس الگ ہے، ایک دوست و احباب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں وہ لباس الگ ہے، ایک گھر میں پہنتے ہیں کام کاج کے وقت میں پہنتے ہیں وہ لباس الگ ہے، وہ ڈریس الگ ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس دینا یہ تبذیر ہو جائے گا، اور اگر یہ گھر میں جو لباس پہنتے ہیں اسی رینج کا اگر دے گا کفن تو یہ تقدیر ہوگا۔ درمیان میں احباب سے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں اس وقت جو لباس اسی ریٹ اور اسی رینج کا دے گا، اسی اسٹینڈرڈ کا دے گا، تو پھر جو ہے وہ نہ تبذیر ہے نہ تقدیر ہے، یہ اعتدال کی حالت ہے، بیچ والی۔ یہ ہوا پہلا تو یہ ہوا۔ دوسرا اس سے جو ہے اگر دفن اور کفن کے بعد، دفن کفن میں یہ ہے کہ قبر کے کھودنے کی وہ سب اسی میں شامل ہوگا، یعنی اگر قبرستان لے جانے میں خرچ ہے میت کو تو وہ بھی میت کے ترکے سے مال دیا جائے گا، وہ بھی خرچ اسی سے بنا کیا جائے گا،
اچھا اس کے بعد ثم تقضى ديونهم من جميع ما بقي من ماله، پھر اس دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر مال بچ گیا تو اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے باقی مادہ جملہ مال سے۔ تو دین کی پہلے دو قسمیں ہیں، ایک دین دیون اللہ، ایک ہے دیون العباد۔ دیون اللہ، اللہ کا دین، جیسے نظر آپ نے مانی، کفارہ آپ پر ہے لازم، اس کو ادا نہیں کیا ہے اور انتقال کر گئے تو اس کو میت کے ترکے سے نہیں دیا جائے گا، دین اللہ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ دین العباد کے جب بندوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور بندوں کے قرض کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے حالت صحت، ایک ہے حالت مرض وفات۔ تو حالت صحت جس پر جو ہے بینہ ہو، جس پہ اقرار کر لیا ہو حالت صحت میں اور ادا نہیں کر سکے اور انتقال کر جائے گا، تو وہی حالت صحت والا قرض جو ہے سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، تقضى ديونه سب سے پہلے۔ اور حالت مرض والا نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ حالت صحت میں جو قرض کا اعتراف کیا اور وہ نہیں دے سکے اور انتقال کر گئے تو اس مال سے، چھوڑے ہوئے مال سے اس طرح کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر خلاصہ سنیے، دین کی دو قسمیں ہیں، دین اللہ، دین العباد۔ دین اللہ جیسے نماز چھوٹ گئی اور اس کو نہیں ادا کر سکے، روزہ جو ہے کہیں چھوٹے اور اس کا فدیہ نہیں ادا کر سکے، نظر مان لیا آپ نے جو ہے ادا نہیں کیا، کفارہ قسم کھائی اور کفارہ ادا نہیں کیا، تو اس سے دین اللہ، یہ دین اللہ ہے، دین اللہ ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین العباد، بندوں کا دین جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور بندوں کے دین میں بھی دو قسمیں ہیں، دین صحت، دین مرض۔ دین صحت وہ ہے جو بینہ موجود ہو، حالت صحت میں اقرار کیا ہو تو اس طرح کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر مرض وفات کا قرض ہے تو وہ لازم نہیں ہے ادا کرنا، الا یہ کہ جملہ وارثین راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دفن اور کے بعد جو مال بچے گا تو اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، جتنا مریض نے قرض لیا تھا حالت صحت میں وہ قرض ادا کیا جائے گا اس کے جملہ مال سے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں جو آیا ہے یہ کیا ہے، دین اور وصیت تقضى بھی، دین کو مقدم کیا، یہ وصیت کو من بعد وصیت یوصى بها، اور دین قرآن میں آیا تو دیکھو وہاں پہلے وصیت مقدم ہے اور دین یہاں مؤخر ہے، تو ایسا کیوں کیا ہے؟ حالانکہ یہاں دوسرے نمبر پر دین ہے، تو وہاں اصل وارثین کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ دین تو بالبدل ہوتا ہے، اور وصیت اگر کسی کو کرے میت تو بلا بدل کے ہے، تو ایسا ہے کہ وارثین کو تعامل نہ ہو کہ بھائی والد صاحب نے جو ہے قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرنے میں تعامل نہ ہو، لیکن وصیت اگر کسی کو کر کے گئے کہ بھائی فلاں کو فلاں چیز دے دینا، تو جب تعامل کرے گا کہ تعامل کرے گا کہ دے کہ نہیں دے، بلا بدل دے رہے ہیں، بلا وجہ اپنے سر جو ہے نافذ کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، تو تعامل کرے گا۔ تو اس تاکید کے لیے کہا گیا جس طرح وارثین پر میت کا دین ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح وصیت کو بھی لازم یہ نافذ کرنا لازم ہے وارثین پر۔ میت نے اگر وصیت کی ہے تو اس کو بھی لازم ادا کرنا لازم ہے دین ہی کی طرح، اسی لیے تاکیداً جو ہے قرآن میں وصیت کو پہلے مقدم کیا ہے، من بعد وصیت یوصى او بها۔ وصیت کو مقدم کرنے کی وجہ سمجھ گیا کہ کیوں مقدم کیا ہے، وہ تاکیداً کیا گیا ہے، وارثین کو بتایا گیا کہ جس طرح دین کے ادا کرنے میں تم کو تعامل تھوڑا بھی نہ ہو ادا کرنے میں، اسی طریقہ سے وصیت کے نفاذ میں بھی تم کو تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ثم تنفذ وصایا من ثلث ما بقي بعد الدین، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کے تہائی سے وصیت کا نفاذ ہوگا، نفاذ کیا جائے گا، وصیت کا 1/3 میں وصیت کا نفاذ ہوگا۔ جو مال بچ گیا، مثال کے طور پر جو ہے یہ دفن کفن قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے بعد 300 روپے بچ گئے، تو اور اس نے وصیت کی ہے کسی کو، مان لیا 125 روپے کی، بھائی 125 روپیہ کسی کو دے دینا، تو کتنا ہم دیں گے؟ 300 کا 1/300 روپے ہوں گے، تو 100 روپیہ صرف دیں گے اس کو، 25 روپیہ مزید نہیں دیں گے، اس لیے کہ 1/3 ہی میں وصیت نفاذ ہے۔ اور اگر 75 روپے کی وصیت کی ہے تو صرف 75 روپے دیں گے، بقیہ 225 روپے جو ہے وارثین کا ورثہ
یہ وارثین کے درمیان جو ہے یہ تقسیم کریں گے. یہ تو من ثلث ما بقی ودن ثم یقسم الباقی، پھر باقی مادہ مال کو تقسیم کیا جائے گا بین ورثتہ بالکتاب والسنہ واجماع امہ، کہ ان وارثوں کے درمیان جن کا وارث ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، ان کے درمیان وارث جو ہے وہ چھوڑا ہوا مال ان تین امور کی ادائی کے بعد جو ہے ان وارثین کے درمیان حسب سہام شریع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ جس وارث کے لیے جتنا مقرر کیا ہے اس اعتبار سے ہم تقسیم کریں گے. پھر خلاصہ سنیے. سب سے پہلے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد صاحب کتاب نے ایک حدیث پیش کی، تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ اور چونکہ یہ نصف علم ہے علم فرائض، تو بتایا گیا کہ نصف علم کیوں کہا گیا ہے. تو اس کی ہم نے بہت سے توجیحات ہیں، جس میں سے 3 توجیح بتائی. ایک تو ابتلاء عام کی وجہ سے کہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے، ہر آدمی اس میں جو ہے ہر آدمی کو اس سے سابقہ ہے، اس وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی 2 حالت ہے، ایک حالت حیات، دوسرے حالت ممات. تو علم فرائض کا تعلق حالت ممات سے ہے، مرنے کے بعد سے کے تعلق سے ہے. اس کے بعد تیسری توجیہ بدائی سبب ملک 2 ہے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری. اختیاری جیسے بیع و شراء کرنا، اجارہ پر دینا مکان کو، یہ اختیاری معاملہ ہوا. اضطراری مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کے لیے جتنا مقرر کیا ہے اتنا ہی حصہ ملے گا اس کو، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. یہ مستر ہے، مجبور ہے، اس میں اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اضطراری ہے. تو سبب ملک کے 2 ہے، جو حالت اضطرار کا ہے یا اختیار کا ہے. تو یہ اس کا تعلق اضطرار سے ہے علم فرائض کا، اس لیے اس کو نصف علم کہہ دیا گیا. اس کے بعد صاحب کتاب نے جو مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اگر میت کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی مال چھوڑتا ہے تو اس کے مال سے کتنے حق وابستہ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں 4 حق وابستہ ہوتے ہیں. پہلا حق کفن دفن کیا جائے گا اس کے مال سے، اور کفن دفن کی تشریح میں نے کی 3 کی. ایک ہے قیمت کے اعتبار سے ہے نہیں، اور ایک ہے عدد کے اعتبار سے، عدد کفن کے اعتبار سے تفسیر اور تقدیر جو قید لگائی، اور ایک کا یہ کہ لباس کے اعتبار سے کہ جو لباس زندگی میں پہنتے تھے وہ 3 طرح کے لباس ہوتے تھے ان کو. تو اس اعتبار سے میں نے یہ بتایا تفسیر اور تقدیر کی وضاحت کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر ترکہ سے جو ہے کفن دفن کے بعد جو مال بچے گا تو قرض ادا کیا جائے گا. اب قرض جو ہے وہ کس طرح کا قرض؟ تو 2 طرح کا قرض ہے، ایک دین اللہ ہے، ایک دین العباد ہے. دیون اللہ، دیون العباد. تو بندوں کا قرض، بندوں کے قرض میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک حالت صحت، ایک حالت مرض. تو حالت صحت والا جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اگر وصیت کی ہو، تیسرے نمبر پر اس کے مال سے جو حق وابستہ ہے، اگر وصیت کی ہو تو وصیت کا لفاظ ہوگا جو مال بچ جائے گا اس کے 1/3 میں، یعنی 1/3 کے اندر وصیت کا لفاظ ہوگا. اور وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہوتی ہے. حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. بیٹا ہے، بیوی ہے، باپ ہے، اس کے حق میں جو ہے وصیت معتبر نہیں ہے، باطل ہوگی وصیت نہیں. اور غیر وارث کے حق میں وصیت ہوتی ہے. اس کے بعد وصیت کے نفاذ کے بعد جو مال بچ جائے گا، ان 3 امور کے بعد دفن کفن، قرض کی ادائیگی، تنفیذ وصیت کے نفاذ کے بعد جو ہے جو مال بچ جائے گا تو جتنے وارثین ہیں ان ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ان وارثین کے درمیان جو ہے تقسیم کیا جائے گا جن کا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق جو ہے تقسیم کیا جائے گا. آج اتنا